الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. گرامی قدر سامعین، گزشتہ جمعۃ المبارک پر آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل میں سے زمین کی دلیل کا ذکر فرمایا تھا. اللہ تعالیٰ نے انسان کی ساری ضروریات کو زمین کے اندر رکھ دیا ہے اور زمین سے انسان کی ہر طرح کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں. یہ بات گزشتہ جمعۃ المبارک پر بیان کی تھی. آج اسی زمین کے اندر جو آخرت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ایک انتظام فرما رکھا ہے اس کا ذکر کرنا ہے. اس حوالے سے سورہ زلزال کی تلاوت آپ کے سامنے کی ہے. آخری پارے کی ایک سورت ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دو احادیث آپ کے سامنے پڑھی ہیں. ایک حدیث کے راوی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جس کو امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں نقل فرمایا ہے، اور دوسری حدیث کی راویہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں جس حدیث کو امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اپنی سنن میں نقل فرمایا ہے. یہ جو سورہ زلزال ہے، اس سورہ زلزال کے اندر اللہ تعالیٰ نے زمین سے متعلق کچھ باتیں ارشاد فرمائی ہیں. سب سے پہلی بات ارشاد فرمائی کہ اذا زلزلت الارض زلزالها، کہ جب زمین زور کے زلزلے کے ساتھ کپکپا دی جائے گی، ایک زور کا زلزلہ برپا ہوگا. اس زمین کے اندر کئی دفعہ زلزلہ آیا ہے اور کئی مرتبہ یہ زلزلے کو تو آپ بھی جانتے ہوں گے. کئی زلزلے بہت شدید قسم کے آئے ہیں جو ایک تاریخی زلزلے بن گئے اور ان کی باقاعدہ رپورٹنگ ہوئی، اس کے اندر افراد بتائے گئے کون کون سے علاقے متاثر ہوئے وغیرہ وغیرہ. ماضی قریب کے اندر 2005 کے اندر ایک شدید زلزلہ رمضان شریف کے مہینے کے اندر آیا تھا، آپ حضرات کو یاد ہوگا.
اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے مختلف علاقوں کے اندر مختلف اوقات میں زلزلے آتے رہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جو علامات ارشاد فرمائی ہیں ان میں ایک علامت یہ ارشاد فرمائی ہے کہ زلزلے کثرت سے آئیں گے، اور یہ جو قیامت برپا ہوگی یہ قیامت بھی ایک طرح کا زلزلہ ہی ہوگا۔ چنانچہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، اس لیے کہ قیامت کا زلزلہ بہت ہی عظیم چیز ہے، بہت سخت چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اذا زلزلت الارض زلزالہا، کہ جب زمین کو زور کے زلزلے کے ساتھ کپکپا دیا جائے گا، ایک زور کا زلزلہ آئے گا اور قیامت برپا ہوگی۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے بوجھ باہر نکال دے گی۔ اب یہاں زمین کی بات آ گئی کہ ایک تو یہ ہے کہ زمین کے کپکپانے کی وجہ سے قیامت قائم ہو، یہی زمین کہ جو انسان کو غلے مہیا کرتی تھی، سبزیاں مہیا کرتی تھی، پھل مہیا کرتی تھی، ایندھن مہیا کرتی تھی، وہی زمین جب اللہ کا حکم آئے گا تو وہی زمین انسان کے لیے میدان قیامت بن جائے گی۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا، اور زمین اپنے بوجھ باہر نکال دے گی، جو کچھ زمین کے اندر ہے وہ باہر آ جائے گا۔ اس سے کیا چیز مراد ہے؟ بعض حضرات نے تو فرمایا کہ اس سے مردے مراد ہیں، کہ ان کی انسان کی موت کے بعد جو انسان دفن ہوتا ہے وہ زمین کے اندر چلا جاتا ہے۔ ارب انسان ہے جو زمین کے اندر مدفون ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے افراد بھی دنیا سے جاتے رہے وہ دنیا زمین کے اندر دفن ہوتے رہے۔ تو قیامت کے دن یہ سارے مردے زمین سے نکال لیے جائیں گے، زمین ان سارے مردوں کو نکال کر باہر پھینک دیں گے۔ بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ کوئی انسان بہت زیادہ سخت گنہگار ہو تو اللہ تعالیٰ عبرت دلانے کے لیے اس کی میت کو زمین کے اندر دفن کرتے ہیں تو زمین باہر پھینک دیتی ہے، وہ عبرت دلانے کے لیے تاکہ دوسرے لوگ اس طرح کے جرائم سے باز آئیں اور اللہ تعالیٰ کا خوف کریں۔ زمین اس مردے کو قبول نہیں کرتی، لیکن قیامت کے دن یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے زمین اپنے سارے مردوں کو زمین اپنے اندر سے باہر نکال دے گی۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اس کا ایک مطلب یہ۔ ایک دوسرا مطلب اس کا یہ بیان کیا گیا ہے کہ زمین کے اندر جو معدنیات ہیں اور جو زمین کے اندر جو قیمتی چیزیں ہیں جیسے سونا ہے، چاندی ہے، تانبا ہے، پیتل ہے، یہ جو خزانے ہیں، زمین ان خزانوں کو سونے کی چٹانوں کی صورت کے اندر باہر نکال دے گی۔ حدیث شریف میں آیا کہ سونے کی بڑی بڑی چٹانوں کی صورت کے اندر زمین اپنے دفینوں کو، اپنے معدنیات کو باہر نکال دے گی، اور انسان جب دیکھے گا کہ یہ خزانہ اور یہ مال باہر ڈھیر لگا ہوا ہے تو انسان یہ کہے گا کہ اچھا یہ وہ مال ہے کہ جس کی وجہ سے میں نے فلاں کو قتل کر دیا تھا، یہ وہ مال ہے کہ جس کی وجہ سے میں نے چوری کر کے اپنا ہاتھ کٹوا لیا تھا، یہ وہ مال ہے کہ جس کی وجہ سے میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بول چال بند کر دی تھی، بولتا نہیں تھا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ حدیث شریف کے الفاظ ہیں، غالباً ترمذی کی حدیث ہے یا ابن ماجہ کی۔ تو فرمایا کہ اخرجت الارض اثقالہا کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ زمین اپنے دفینے باہر نکال دے گی، اپنے جو بوجھ ہیں وہ سارا زمین باہر نکال دے گی۔ واخرجت الارض اثقالہا وقال الانسان ما لہا، اور انسان تعجب سے کہے گا کہ اس سے کیا ہو گیا، زمین کو کیا ہو گیا، یہ تو بڑی ایک ہماری دھرتی ماں تھی اور ہماری یہ ساری نعمتیں اس سے ملتی تھیں، ہمیں خوراک اس سے ملتی تھی، غلے اس سے ملتے تھے، سبزیاں ملتی تھیں، ہماری دواؤں کے لیے جڑی بوٹیاں اس سے حاصل ہوتی تھیں، ہمارا ایندھن یہاں سے نکلتا تھا، ہم اس پر مکان بناتے تھے، اس پر رہتے تھے، ما لہا، اس کو کیا ہو گیا، تعجب سے انسان کہے گا۔ اور یومئذ تحدث اخبارہا، وہ قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ زمین جو ہے وہ اپنی خبریں بیان کر دے گی، زمین اپنی خبریں اگل دے گی۔ اللہ تعالیٰ زمین سے یہ بھی کام لے گا، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہماری ساری ضروریات کو زمین کے اندر رکھ دیا ہے، زمین کو گودام بنا دیا ہے، اسی زمین کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اعمال کا ریکارڈر بھی بنا دیا ہے، کہ ہمارے جو اعمال ہوتے ہیں، جو چھوٹے بڑے اعمال ہیں، ہماری جو باتیں ہیں، ان ساروں کا ریکارڈ زمین کے اندر
جا رہا ہے۔ قیامت کا دن جب آئے گا تو یومئذ تحدث اخبارہا، قیامت کے دن یہ زمین اپنی خبریں بیان کر دے گی۔ خبریں کیا ہیں؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن زمین یہ بتائے گی کہ فلاں آدمی نے فلاں وقت میں میرے اوپر یہ عمل کیا تھا، اچھا عمل کیا تھا تو اچھا، برا عمل کیا تھا تو برا۔ اب زمین غلط گواہی تو نہیں دے گی، زمین تو صحیح صحیح بات بتائے گی۔ جہاں جہاں انسان نے زمین کے جس جس حصے پر سجدہ کیا ہے وہ گواہی دے گی، زمین کے جس جس حصے پر اس نے تلاوت کی ہے، ذکر کیا ہے، کوئی نیک کام کیا ہے، صدقہ خیرات کیا ہے، حج کیا ہے، طواف کیا ہے، سعی کی ہے، کسی آدمی کے ساتھ بھلائی والا معاملہ کیا ہے، کسی کی مدد کی ہے، سارا کچھ زمین کے اوپر ہو رہا ہے، کیونکہ زمین سے باہر تو انسان نہیں جا سکتا، زمین کے اندر ہی سارے کام ہو رہے ہیں۔ اور جہاں جہاں انسان نے گناہ کا کام کیا ہے، جہاں کوئی بدکاری کا کام کیا ہے، چوری کی ہے، جہاں پر جھوٹ بولا ہے، جہاں پر جو ہے نا وہ کسی کو دھوکہ دیا ہے، وہ ساری چیزیں زمین کے اندر محفوظ ہوتی جا رہی ہیں۔ تو یومئذ تحدث اخبارہا، قیامت کے دن یہ زمین اپنی خبریں اگل دے گی۔ تو انسان جو ہے وہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے چھپنا یا اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنا یا اپنے آپ کو جھوٹ بول کر اپنے گناہوں کو چھپا لینا یہ ممکن نہیں ہے، کوئی صورت ممکن ہے ہی نہیں۔ یا تو یہ ہے نا کہ انسان کہے کہ چلو میں جھوٹ بول دوں گا اور جھوٹ بول کر میں بچ جاؤں گا۔ یہ دنیا کے اندر تو ہم جھوٹ بول لیتے ہیں، دنیا کے اندر تو دوسروں کو دھوکہ دینا، دوسروں کو مطمئن کرنا، ساز باز کرنا، دوسروں کے ساتھ دو نمبریاں کرنا زمین کے اندر، دنیا کے اندر رہتے ہوئے تو ممکن ہے، لیکن قیامت کے دن یہ نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن تو یہ جو زبان، جس زبان سے آدمی خلاف حقیقت بات کہہ دیتا ہے، مثلا دل کے اندر کسی کے ساتھ کسی سے نفرت ہے، لیکن جب ملاقات ہوگی تو زبان سے یہ کہہ دے گا کہ آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی، آپ کے ساتھ بڑی محبت ہے، وغیرہ وغیرہ، لیکن دل کے اندر نفرت ہوگی۔ تو دنیا کے اندر تو زبان سے آدمی حقیقت کے خلاف کہہ دیتا ہے، لیکن کل قیامت کے دن یہ ہوگا کہ الیوم نختم علی افواہہم، کہ آج ہم ان کے منہوں کے اوپر مہر لگا دیں گے، زبان بندی کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو قدرت حاصل ہے، دنیا کے اندر بھی ہوتا ہے، کتنے انسان ایسے ہیں کہ جن کے پاس زبان ہے لیکن وہ بول نہیں سکتے، قوت گویائی سے محروم ہے۔ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ قوت گویائی جیسے دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ چھین سکتے ہیں، قیامت کے دن بھی قوت گویائی چھین لی جائے گی۔ دنیا کے اندر رہتے ہوئے ایک انسان بھلا چنگا بولتا چالتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے زبان کی پر فالج پڑ گیا، اب بول نہیں سکتا، بولتا ہے تو دوسرے کو سمجھ نہیں آتی، بولنے سے محروم ہو گیا۔ تو جس طریقے سے دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ قوت گویائی کو واپس لینے پر قدرت رکھتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ زبان کو بند کر دے گا، آدمی کی زبان گنگ ہو جائے گی۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور ہمارے ساتھ ان کے ہاتھ کلام کریں گے اور ہمارے سامنے ان کے پاؤں گواہی دیں گے، بما كانوا يكسبون، جو وہ کرتے تھے دنیا کے اندر، جو کاروائیاں کرتے تھے ان کے پاؤں بول کر بتائیں گے، ان کے ہاتھ بول کر بتائیں گے۔ اچھا، یہ اللہ تعالیٰ جیسے زبان بھی ایک ٹکڑا ہے نا گوشت کا، جیسے اللہ تعالیٰ زبان سے بلوا سکتا ہے تو ہاتھوں سے بھی تو بلوا سکتا ہے۔ انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، قیامت کے دن جب انسان کہے گا کہ ارے نالائکو تمہیں کیا ہو گیا، تم میرے خلاف گواہی دے رہے ہو، تو وہ کہیں گے تمہیں کس نے بلوایا؟ تو کہیں گے کہ انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، کہ ہمیں اس اللہ نے بلوایا ہے کہ جس اللہ نے ہر چیز کے اندر قوت گویائی رکھی ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کے اندر یہ قوت گویائی نہ ہو۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ، کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ سب سے زیادہ سخت چیز ہماری ذہن کے اعتبار سے پہاڑ ہے، پتھر ہے، کنکریاں ہیں۔ یہ پہاڑ اور پتھر ایسے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے پیغمبروں کی خاطر کلام کیا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک میں چند کنکر اٹھائے تو وہ کنکر بول پڑے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی ان چند چھوٹے چھوٹے پتھروں نے دی کہ جن پتھروں کو جیسے بجری کے ٹکڑے ہوتے ہیں ہم بے جان چیز سمجھتے ہیں اور کوئی حص نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان میں حص رکھی ہے،
اور اللہ تعالیٰ جو اللہ پتھروں سے بلوا سکتا ہے اس اللہ کے لیے ہاتھوں سے اور پاؤں سے بلوانا کیا مشکل. تو ایک تو انسان زمین کی پر کام کرتا ہے تو زمین کے اندر محفوظ ہوگا. انسان جن اعضاء سے کوئی کام کرتا ہے تو وہ اعضاء انسان کے بتائیں گے کہ یہ ہمارے سے کیا گیا ہے، کرایا گیا ہے. تو فرمایا کہ یومئذ تحدث اخبارہا، یہ زمین قیامت کے دن اپنی خبریں بیان کر دے گی. دنیا کے اندر تو یہ زمین ہمیں سبزیاں، ہمیں غلے، ہمیں پھل، یہ چیزیں مہیا کر رہی ہے، لیکن قیامت کے دن یہ زمین ہمارے خلاف گواہ بن جائے گی. یومئذ تحدث اخبارہا، یہ کیوں ہوگا؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس لیے کہ آپ کے رب کا اس کو یہی حکم ہوگا، آپ کے رب کا حکم ہوگا کہ آپ بولو. تو وہ زمین جو ہمیں ساکن نظر آتی ہے اور وہ زمین جو ہمیں بالکل گونگی نظر آتی ہے، منجمد نظر آتی ہے، وہ زمین قیامت کے دن اپنی وہ خبریں بیان کر دے گی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاطًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، اور اس دن لوگ ٹولیاں بن کر واپس پلٹیں گے. حساب کے بعد کی بات ہو رہی ہے، اس سے پہلے قیامت قائم ہونے کی بات ہو رہی تھی، حشر کے حالات تھے. اب حساب کتاب کے بعد کیا ہوگا؟ فرمایا کہ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، کہ اب لوگ اس دن لوٹیں گے ٹولیوں کی صورت میں تاکہ اپنے اعمال کا نتیجہ دیکھیں. یعنی حساب کتاب ہو گیا، اب کافروں کو جہنم کی طرف پھنکایا جا رہا ہے اور جنتیوں کو جنت کی طرف لے جایا جا رہا ہے. تو اس وقت ٹولیاں بنے گی، ایمان والوں کی ٹولی الگ، کافروں کی ٹولی الگ، نمازیوں کی ٹولی، صدقہ کرنے والوں کی ٹولی، تلاوت کرنے والوں کا گروہ، ذکر کرنے والوں کی جماعت، چوری کرنے والوں کی ٹولی، اور اسی طریقے سے بدکاری کرنے والوں کا ٹولہ، الگ الگ ٹولیاں بن جائیں گی. کیوں؟ لیروا اعمالہم، تاکہ اپنے اعمال کا انجام دیکھیں کہ کون سا عمل کیا تھا، اس عمل کا انجام کیا ہے، اچھا ہے یا برا ہے. جو کیا تھا سو سامنے آئے گا. فرمایا کہ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیر یرہ، کہ جس آدمی نے ایک ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا. ومن یعمل مثقال ذرۃ شر یرہ، اور جس نے ایک ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا. چھوٹا سا نیکی کا کام کیا، سوائے اللہ کے کسی کو کچھ پتہ نہیں کہ کس آدمی نے کس وقت کیا نیکی کا کام کر لیا، لیکن وہ قیامت کے دن اس کو دیکھ لے گا. اچھا، نیکی کا کام بعض اوقات اتنا مخفی ہوتا ہے، عمل اتنا مخفی ہوتا ہے کہ ساتھ والوں کو نہیں پتہ چلتا کہ کسی نے کوئی عمل کیا بھی ہے یا نہیں کیا ہے تو کیا کیا ہے. مثال کے طور پر آپ حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کے دل کے اندر ارادہ ہو گیا کہ میں نماز جمعہ کے بعد ایک تسبیح پڑھوں گا درود شریف کی، دل میں ارادہ آ گیا، ارادہ کر لیا. اب دائیں بائیں والے کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ ارادہ کیا ہے کہ نہیں کیا ہے تو کیا کیا ہے، عمل ہو گیا. ایک نیکی کا ارادہ کرنا یہ بھی ایک عمل ہے. برائی کا ارادہ کر لیا وہ بھی عمل ہو گیا. اب یہ تو انسان کے اختیار کی بات ہے کہ وہ کون سا عمل اختیار کرتا ہے، کون سا عمل چنتا ہے. لیکن یہ ہے کہ انسان بعض اوقات ایسا عمل کرتا ہے کہ جس عمل کی دوسرے ساتھ والے کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی، تو وہ نیکی کا کام بھی ہو سکتا ہے، برائی کا بھی ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو آدمی ذرا برابر بھی نیکی کا کام کرے گا تو قیامت کے دن اس کو دیکھ لے گا، اور جو ذرا برابر برائی کا عمل کرے گا تو قیامت کے دن اس کو دیکھ لے گا. ذرہ کی بات ہو رہی ہے. ذرہ، اچھا ذرہ کسے کہتے ہیں؟ اس کے بارے میں بھی علماء کرام نے تحقیق فرمائی ہے. اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں. ایک ذرہ کا معنی یہ کیا گیا ہے کہ وہ باریک چیونٹی جو بھورے رنگ کی ہوتی ہے، جو عام چیونٹی سے بھی بہت چھوٹی ہوتی ہے. بعض حضرات نے فرمایا کہ عربی زبان میں اس کو ذرہ کہتے ہیں. اور ایک ذرہ کا مطلب یہ کیا گیا ہے کہ جو فضا کے اندر جو ذرات ہوتے ہیں، باریک باریک گرد و غبار کے ذرات، کہ جو عام نارمل حالات میں تو نظر نہیں آتے، البتہ کسی بند کمرے کے اندر جہاں تاریکی ہو اور کوئی ایک آدھ سوراخ ہو جہاں سے سورج کی کرنیں اندر آ رہی ہوں، تو وہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اندھیرے کے اندر بیٹھا ہوا آدمی اس روشنی کی اس جو ایک لہر سی بن رہی ہے اس کے اندر کچھ ذرات اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں.
تو جو باریک باریک اس میں نظر آتے ہیں تو ان کو ذرہ کہتے ہیں۔ ایک ذرے کے برابر کسی نے نیک کام کیا تو وہ اس کو دیکھ لے گا، ذرے کے برابر کوئی برا کام کیا تو وہ اس کو بھی دیکھ لے گا۔ تو اس لیے یہ جو اعمال چھوٹے چھوٹے اعمال ہوتے ہیں، ان چھوٹے چھوٹے اعمال کی بھی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسی لطیف ذات ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے انتہائی باریک جو عمل ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم سے اوجھل نہیں ہے۔ بارش برستی ہے، بارش کا قطرہ کہاں کہاں زمین کے اندر جذب ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ ریت کا طوفان آتا ہے، ریت کے کون کون سے ذرے کہاں کہاں اڑ کر جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اسی طریقے سے درخت کتنے ہیں، ان کے پتے کتنے ہیں، کون سے درخت کا پتا کہاں پر کس وقت میں گر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے۔ تو انتہائی باریک بینی کے ساتھ، یعنی جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کا علم اتنی باریک چیزوں کوئی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اللہ تعالیٰ کے علم سے اوجھل نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ ذرہ برابر بھی نیکی کا کام اور ذرہ برابر بھی جو برائی کا کام ہے وہ بھی اپنے اندر ایک حیثیت رکھتا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ چھوٹے سے چھوٹا نیکی کا کام بھی کرنے سے گریز نہ کرے، اور چھوٹے سے چھوٹا برا کام اس سے بھی بچنے کی بھرپور کوشش کرے۔ حدیث شریف جو آپ کے سامنے دو حدیثیں میں نے پڑھی ہیں ان کے اندر یہی تعلیم ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ جو مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ لا تحقرن من المعروف شیئا، نیکی میں سے ذرا برابر میں نیکی کو حقیر خیال نہ کرو۔ لا تحقرن، ہرگز چھوٹا خیال نہ کرو، من المعروف شیئا، نیکی کے کام میں سے چھوٹے سے نیکی کے کام کو بھی معمولی خیال نہ کرو، حقیر خیال نہ کرو۔ وَلَوْ أَن تَلْقَىٰ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِيقٍ، اگرچہ اپنے بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات ہی کیوں نہ ہو، یعنی کسی مسلمان بھائی سے ملاقات کرتے وقت میں آدمی کھلے ماتھے مل لے، خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات کر لے، سلام دعا کر لے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر جس نیکی کے کرنے کی توفیق مل رہی ہے تو اس کو بھی ضائع نہ کرو، اور کوئی معمولی سا نیکی کا کام ہے اس کو بھی آپ فرمایا اللہ کے رسول نے کہ حقیر خیال نہ کرو۔ راستے میں چلے جا رہے ہیں، چلتے چلتے راستے میں کوئی روڑا آ گیا، کوئی اینٹ آ گئی، کوئی پتھر آ گیا، اس کو راستے سے ہٹا دینا اس خیال سے کہ کسی چلنے والے کو تکلیف نہ ہو، یہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ نیکی ہے، نیکی کو حقیر خیال نہ کرو۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک شخص کو جنت میں دیکھا، اور وہ جنت میں گیا تھا اس وجہ سے کہ وہ ایک راستے سے چل رہا تھا، اور راستے میں ایک درخت تھا، اس درخت کی ٹہنی ایک نیچے کو جھکی ہوئی تھی، راستہ چلنے والوں کو کے سر کے ساتھ وہ لگتی تھی۔ اس نے وہ ٹہنی کاٹ دی کہ کہیں راستہ چلنے والوں کو تکلیف نہ ہو، اس عمل کی برکت سے وہ جنت میں چلا گیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک فاحشہ اور بدکار عورت تھی، اور وہ ایک راستے سے گزر رہی تھی، اسے پیاس لگی، اس نے کنویں سے پانی پیا، پھر دیکھا کہ ایک کتا ہے اور وہ پیاس کی وجہ سے ہانپ رہا ہے اور کیچڑ کو چاٹ رہا ہے۔ اس نے پانی نکالا اور اس کتے کو پلایا، اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی وجہ سے اس کی بخشش فرما دی، اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ تو نیکی کا معمولی سا کام کرنے سے بھی انسان کو جنت مل سکتی ہے، لیکن کون سے چھوٹے سے عمل کی وجہ سے جنت ملے گی یہ فیصلہ اللہ کا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم سوچیں کہ چلو ہم بھی کسی پیاسے کتے کو پانی پلا دیں، باقی جو مرضی کرتے رہیں، نہیں، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جس عمل کو قبول فرما لے، اللہ جس عمل کو پسند فرما لے، یہ اس پر مبنی ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں اخلاص کتنا ہے، انسان کے حالات کیسے ہیں، اور انسان کس طرح کے حالات کے اندر وہ عمل کر رہا ہے، اور وہ کس جذبے کے ساتھ کر رہا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کو بس اوقات پسند آ جاتا ہے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ تو بادشاہ ہیں، اللہ تعالیٰ کو کسی کی چھوٹی سی نیکی پسند آ جائے، اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں، بخشش فرما دیں، تو کون پوچھ سکتا ہے۔ لیکن ہم
تو یہ نہیں سوچ سکتے یا فیصلہ نہیں کر سکتے کہ فلاں چھوٹا سا نیکی کا کام ہے بس وہی ہم کر لیں وہی کافی ہے. نہیں، ہمارے لیے یہ ہے کہ جو بھی نیکی کا کام سامنے آئے، فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، کوئی معمولی سا کام ہے، کسی کام کو بھی گریز نہ کریں. ہو سکتا ہے وہی بخشش کا سبب بن جائے، ہو سکتا ہے وہی بخشش کا ذریعہ بن جائے. ہمیں تو نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارا کون سا عمل قبول ہوگا. اور دوسری جو حدیث آپ کے سامنے عرض کی ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کر کے فرمایا کہ ایاک ومحقرات الذنوب، کہ اے عائشہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچ کر رہو، اس لیے کہ فإن لہا من اللہ طالبا، اس لیے کہ ان چھوٹے گناہوں کا بھی اللہ تعالیٰ سے کی طرف سے حساب ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مطالبہ ہوگا کہ یہ کام کیوں کیا تھا. اللہ تعالیٰ مواخذہ فرما سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ حاکم ہیں، مالک ہیں، خالق ہیں، رب ہیں، بادشاہ ہیں. اللہ تعالیٰ کو اختیار حاصل ہے کسی کے چھوٹی سی چھوٹی بات کو پکڑ لیں اللہ تعالیٰ کہ یہ کیوں کیا، بس پکڑا گیا، آدمی پکڑا گیا. اسی لیے حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ یہ دعا مانگنی چاہیے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، کہ اللہ میرا حساب آسان فرمانا. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ من حوسب فقد عذب، کہ جس کا حساب شروع کر دیا گیا باریک بینی کے ساتھ، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بس پرسری ہو گئی کہ یہ کیوں کیا تھا اور یہ کیوں نہیں کیا تھا، تو بس وہ تو پھنس گیا. کہاں آدمی دے سکتا ہے حساب؟ دنیا کے اندر انسان اپنے آپ کو حساب نہیں دے سکتا. دنیا کے اندر کسی عدالت کو حساب دینا انسان کے لیے مشکل، اللہ تعالیٰ کو حساب کون دے سکتا ہے؟ اس لیے پناہ مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، آسان حساب کی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ حساب آسان فرمائے. ورنہ بعض اوقات انسان کی چھوٹی سی برائی ایسی ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کی ساری جو نیکیاں گئی، وہ ایک چھوٹی سی برائی کی وجہ سے انسان پھنس جاتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے رسول کے سامنے ذکر کیا گیا کہ اللہ کے رسول ایک عورت ہے جو بڑی عبادت کرتی ہے، بڑی نفلیں پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے، صدقہ خیرات کرتی ہے، اور نفل تہجد بھی، چاش بھی، اشراق بھی، لیکن اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے. حضور نے فرمایا کہ وہ جہنمی ہے. اب وہ عبادات تو کر رہی ہے لیکن اس گناہ کی وجہ سے جہنمی. حدیث شریف میں آتا ہے حضور نے فرمایا کہ ایک عورت کو اس وجہ سے جہنم میں ڈال دیا گیا کہ اس نے ایک بلی کو باندھ دیا تھا اور اسے کھانے پینے کو کچھ نہیں دیا، وہ بیچاری بھوکی پیاسی تڑپتے تڑپتے مر گئی. اب بلی، آج کل تو انسان کو کوئی نہیں پوچھتا، انسان کو مار کے پرے پھینکتے ہیں. تو بلی کو ایک عورت نے باندھ لیا، بھوکی پیاسی وہ مر گئی. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ اس کی وجہ سے جہنم میں چلی گئی. اس لیے جو برائی کا کام چھوٹے سے چھوٹا ہے اس سے بھی ڈرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی کی وجہ سے ہم پھنس جائیں. اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له.